الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وقال اللہ تعالی فی مقام اخری الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے حوالے سے اور سلام ٹیچر ڈے کے حوالے سے کہ خدا نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو چنا اور ان کو معلم بنا کر بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ کو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، یعنی جو نبی ہوتا ہے وہ معلم ہی ہوتا ہے۔ اور خال ایک آدھ کا تذکرہ ہے کہ وہ بادشاہ بھی تھے، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، بنیادی طور پر وہ معلم تھے۔ اور نبی کریم نے فرمایا میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور قرآن مجید کی وہ آیت کہ جس میں انسانوں پر خدا نے احسان کیا کہ جس نے انسانوں کو مرتبہ دیا، پھر اس کو قلم کے ذریعے سے علم دیا، اس قلم کی خدا نے قسم اٹھائی ہے، نون والقلم وما یسطرون، جو تم سطریں جو لائنیں لکھتے ہو، قسم ہے اس قلم کی۔ اب اگر کسی مفاد کے لیے اس قلم کو بیچ دیا گیا یا اس ابلاغ تبلیغ یا بیان کو بیچ دیا گیا بدلے تھوڑے سے پیسوں اور لالچ کے، تو وہ بہت سستا بک گیا، کیونکہ یہ بہت بڑا مشن تھا، یہ بہت بڑا جہاد تھا، اور وہ اگر اس جہاد کے بدلے میں تھوڑے سا معاوضہ دنیا کا لے لیتا ہے تو بہت ہی سستا بک رہا ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا۔ یمن کے حاتم طائی کے بیٹے عدی بن حاتم کے علاقوں میں پیغمبر اسلام کی فوجیں جب گئیں تو ان کے لوگوں کو پکڑ کر لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب عدی کی بہن یا حاتم طائی کی بیٹی بولتی ہے کہ میں اس مشہور حاتم طائی سخی کی بیٹی ہوں، تو آپ نے اس کے سر پہ چادر رکھی، عزت سے اس کو بٹھایا اور ایک بڑا فوجی دستہ ساتھ بھیجا کہ عزت کے ساتھ ان کو گھر میں چھوڑ کے آؤ، کہ ایک بہت بڑے سخی کی بیٹی ہے۔ جب عدی بن حاتم یہ سن کر پہنچا تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں بتاتا ہوں کہ پیغمبر بادشاہ ہے یا وہ مبلغ ہے۔ جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ صحابہ کے درمیان میں زمین پر بیٹھے ہیں تو وہ بولا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ نہیں ہیں، وہ پیغمبر ہیں، نبی ہیں، معلم ہیں۔ تو اس لیے نبی کریم نے فرمایا تھا میں شہر ہوں علم کا، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور اس حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا کہ جس نے مجھ کو ایک لفظ بھی علم کا سکھا دیا وہ میرا آقا ہے اور میں اس کا غلام ہوں۔ اس وقت دنیا ترقی کے کمال پہ جو پہنچی ہوئی ہے مادی حساب سے، ان میں جاپان آگے ہے اور یورپ آگے ہے اور امریکہ آگے ہے، تو وہاں پہ ان کا معیار اساتذہ، یونیورسٹی اساتذہ کیا، پرائمری سکول کے اساتذہ، ان سب کو ایک کیٹیگری میں وہ سمجھتے ہیں اور ان کی ریسپیکٹ اور عزت کمال درجے کی کرتے ہیں، اور اس لیے وہ ترقی کے کمال پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ اور اللہ سورۃ یاسین کے اندر گلہ کرتا ہے کہ یا حسرتاً علی العباد
ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جب کبھی بھی ہمارا پیغمبر یعنی معلم، تعلیم دینے والا، انسانیت تہذیب سکھانے والا ان کے پاس آتا ہے، انہوں نے اس کو جھٹلایا، اس کا مذاق اڑایا، اور پھر یہ کہ ہم نے بھی ان کو نہیں چھوڑا، ان کو ہلاک کر دیا۔ تو اس لیے ہم کہیں گے جو اساتذہ کا ادب کرتا ہے وہ با نصیب ہوتا ہے، اور جو بے ادبی سوچتا ہے وہ بے نصیب ہوتا ہے، تو وہ بد نصیب ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے پاکستان میں تعلیم کا بجٹ بنگلہ دیش سے بھی زیادہ اونچا ہونا چاہیے۔ وہاں اگر 700 ارب ٹکا یا روپیہ ہو تو پاکستان میں 7 ارب کیوں ہو؟ وہاں صحت کا 700 ارب ہو، پاکستان میں 6-7 کیوں ہو؟ وہاں کا ڈیفینس بھی 600-700 ارب ہے، ہمارا 1800 ارب کیوں ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور دنیا یہ کہتی ہے کہ پاکستانی اللہ نے اتنی کیلیبر دی ہے کہ وہ جو دوسرے لوگ سال لگاتے ہیں، پاکستانی 6 مہینے میں وہ چیز سیکھ چکے ہوتے ہیں۔ اور اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارے عسکری اداروں نے جو تھنڈر بنایا، جو سنائپر بنایا، K-18 رائفل، جو بنکر بسٹر بنایا، جو خالد ٹینک بنایا، جو انزا میزائل بنایا، وہ اس کی نظیر نہیں ملتی کہ تھوڑی سی مثال دیکھ کر بنا لیا۔ عسکری اداروں کو اپنی مہارت کی طرف پوری توجہ دینی چاہیے، اور ان کے ٹریننگ کے اداروں میں اساتذہ کا پورا احترام اور ان کی فل رسپیکٹ اور ان کی پروموشنیں ہونی چاہیے۔ ضابطۂ اخلاق کی تعلیم اسلام کی تعلیم ہے، اور اس میں اخلاقیات کی تعلیم اور اس میں رسپیکٹ اور ادب، یہ چیز ضروری ہے۔ اساتذہ کا جو قوم احترام کرتی ہے وہی با نصیب اور با مراد ہوتی ہے، اور وہ تکریم کی منزلوں پہ پہنچتی ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم نے فرمایا میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور حشر کے میدان میں جس گروپ کے وہ تقریباً 12 گروپ بن کر دنیا کے مختلف کاموں کے حساب سے آنے ہیں، تو اسلام کی تبلیغ، تعلیم و تعلم کی تبلیغ کرنے والے، ان کے پیش رو، ان کے رہنما انبیاء ہوں گے، اور تمام اساتذہ ان کی لائن میں ہوں گے۔ یہ ایک بڑے نصیب کی بات ہے۔ اور بڑے بڑے حکمران اور بڑے بڑے عہدیدار وہ الگ الگ ہوں گے، وہ تو 12 جماعتوں میں پہلی جماعت نمبر 1 پہ انبیاء کی تعلیم و تعلم والوں کی ہوگی۔ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جو پرائمری استاد سے لے کے بڑے علماء تک اور بڑے بڑے جامع کے علاموں تک اور اساتذہ تک، وہ جتنے بھی ہیں PhD ہیں یا نہیں ہیں، وہ انبیاء کی لائن میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ پاک نیکی کی بات کا ابلاغ کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔